خداوند کریم سے یہی تمنا ہے کہ اپنے ان عاجز بندوں کی کامل طور پر دستگیری کرے، اور جیسے انہوں نے اپنے گزشتہ زمانہ میں طرح طرح کے زخم اٹھائے ہیں، ویسا ہی ان کو مرہم عطا فرمائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے جنہوں نے نور کو تاریکی اور تاریکی کو نور سمجھ لیا ہے، اور جن کی شوخی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور نیز ان لوگوں کو بھی نادم اور منفعل کرے جنہوں نے حضرت احدیت کی توجہ کو جو عین اپنے وقت پر ہوئی غنیمت نہیں سمجھا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کی طرح شک میں پڑے۔ سو اگر اس عاجز کی فریادیں رب العرش تک پہنچ گئی ہیں تو وہ زمانہ کچھ دور نہیں جو نور محمدی اس زمانے کے اندھوں پر ظاہر ہو اور الہی طاقتیں اپنے عجائبات دکھلائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فریادوں کو قبول فرمایا اور آپ کی تائید میں نشانات تو دکھائے اور اس کے نتیجے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور قبول احمدیت کس طرح اللہ تعالیٰ کس طرح قبول احمدیت کے نظارے دکھا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو کس طرح مائل کرتا ہے، اس کے بھی بعض واقعات ہیں۔ ملک صلاح الدین صاحب ایم اے مولوی رحیم اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ مولوی رحیم اللہ صاحب اعلیٰ درجہ کے معاہد تھے، آپ کو اکثر فقراء اور سجادہ نشینوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، مگر سب کو شرک کے کسی نہ کسی رنگ میں ملوث پایا، اور آپ کا دل کسی کی بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوا، حتیٰ کہ اخوان صاحب سوات کا شورا سن کر اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور بیعت کے لیے عرض کی۔ اخوان صاحب نے مولوی صاحب کو اپنی صورت کا تصور دل میں رکھنے کی تلقین کی۔ اس پر آپ چشمے پر آب ہو گئے اور کہا، افسوس، میرا اتنا دور دراز کا سفر اتنا اختیار کرنا رائے گاں گیا۔ اخوان صاحب بھی شرک کی ہی تلقین کرتے ہیں اور پھر بغیر بیعت کیے واپس لوٹے۔ مولوی صاحب صوفی منش اور سادہ طبیعت کے تھے، بڑے انکسار تھا طبیعت میں، خلوت پسند تھے، عاشق قرآن اور حدیث تھے، باخدا بزرگ تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص مناسبت اور عشق تھا آپ کو۔ تو بہرحال بعد میں پھر حضرت مسیح بھی جب بیعت میں آئے تو ان کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں کئی بار نماز پڑھاتے ہوئے، جو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ کئی بار نماز پڑھاتے ہوئے عالم بیداری میں آپ کو کشفی حالت طاری ہوئی، اور نیز آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی اور انبیاء کی زیارت بارہا رویا کشوف میں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت آپ پر نہایت عجیب اور بین الہام، رویا اور کشف سے واضح ہوئی تھی۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت کے دعاوی کے متعلق استخارہ کیا تو جواب میں ایک ڈولا یعنی پالکی سی تھی کو آسمان سے اترتے دیکھا، اور میرے دل میں القاء ہوا کہ حضرت مسیح آسمان سے اتر آئے ہیں۔ جب پالکی کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پایا، تب میں نے بیعت کر لی۔ پھر خلافت ثانیہ میں فجی کا ایک واقعہ ہے۔ جزائر فجی میں احمدیت کے چرچے اور احمدیہ مشن قیام سے پہلے وہاں عیسائیت کا بڑا زور تھا، اور حضرت عیسیٰ کی آسمان سے آمد کے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح منتظر تھے، جس کی وجہ سے یہ خیال بشیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں خیال گھر کرنے لگا کہ عیسائیت سچی ہے اور عیسائی ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، میں ابھی عیسائی نہیں ہوا تھا بلکہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے خواب میں ایک نہایت بزرگ انسان ملے۔ انہوں نے بڑے جلال سے مجھے فرمایا، محمد بشیر، ہوش کرو، جس شخص کی تمہیں تلاش ہے وہ عیسیٰ یا مسیح ناصری نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اور ہے اور دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس وقت جزائر فجی کے پہلے مبلغ جناب شیخ عبد الواحد صاحب فجی میں آ چکے تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم مولوی محمد قاسم صاحب بھی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو چکے تھے۔
تو لیکن میرا اس طرف رجحان نہیں ہوتا تھا. تاہم اس خواب کے بعد میرا رجحان اس طرف ہوا جماعت کی طرف, اور میں نے اپنے والد صاحب کی طرح شرح سے بیعت کر لی. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لینے کے بعد مجھے اسلام سے ایسی محبت اور لگاؤ پیدا ہو گیا, اور ایسا فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ میں عیسائیوں کے سامنے نہایت جرأت سے اور یقین سے اسلام کی حقانیت اور عیسائیت کے بطلان ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. پھر ایک واقعہ ہے خلافت ثانیہ کا ہی کے زمانے کا ہی. سیر علی ان کے ابتدائی احمدی دوست پا سانفت اللہ, ان کو بھی عجیب رنگ میں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے احمدیت کی صداقت کا انکشاف فرمایا. کہتے ہیں کہ 1939 کے دوران ایک موقع پر جب کہ میں لونیا ریاست کے گاؤں باؤ ماہون نامی ایک میں رہائش رکھتا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہاں کی مالکیہ مسجد کے ارد گرد سے گھاس صاف کر رہا ہوں. افریقہ میں عموماً مالکی فرقے کے لوگ ہیں زیادہ تر جو ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں کچھ دیر کام کر کے تھکان محسوس کی تو مسجد کے قریب ہی ایک پام کے درخت کے نیچے ذرا سستانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں, یہ سارا خواب کا ذکر چل رہا ہے, کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کی جانب سے ایک سفید رنگ کے اجنبی دوست ہاتھ میں قرآن کریم اور بائبل پکڑے میری طرف آ رہے ہیں. میرے قریب پہنچ کر انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے دریافت کیا کہ اس مسجد کے امام کون ہیں, میں انہیں ملنا چاہتا ہوں. اس پر میں ان سے رخصت لے کر امام مسجد کو بلانے چلا گیا جن کا نام الفا تھا. ہم واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسجد میں ایک سایہ دار کھڑکی سی تیار ہو چکی ہے اور وہ اجنبی شخص ہماری مسجد میں خود امام کی جگہ پر محراب میں کھڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ اس سایہ دار جگہ میں بیٹھ کر ہم انہیں قرآن سنائیں. ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ اجنبی شخص مسجد سے نکل کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہیں نماز کا صحیح طریق سکھانے کے لیے آیا. اس پر میری آنکھ کھل گئی, بیدار ہو گئے, اور صبح ہوتے ہی کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر اپنے مسلمان دوستوں سے کر دیا. تو پھر بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کے قریباً ایک ہفتے بعد صبح کے وقت میں نے اپنی کدال لی اور اپنی اسی مالکیہ مسجد کے صحن میں گھاس صاف کرنے لگا. قریباً نصف گھنٹے کے کام کے بعد میں نے کچھ تھکان سی محسوس کی اور قریب ہی ایک پام کے درخت کے سائے کے نیچے آرام سے کھڑا ہو گیا. ابھی چند منٹ گزرے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے جو احمدی مبلغ الحاج مولانا نذیر احمد علی صاحب تھے. تو آپ نے قریب آ کے مجھے السلام علیکم کہا اور رہائش کے لیے جگہ وغیرہ دریافت کی. تو میرے لیے کہتے ہیں یہ بات اس لیے تعجب انگیز تھی کہ جو خواب میں نے ابھی چند یوم پہلے دیکھا تھا بیان ہی وہ آج اسی طرح پوری ہو رہی تھی. مولوی الحاج نذیر احمد علی صاحب ہی وہ بزرگ تھے جو خواب میں مجھے دکھائے گئے تھے, اور لباس بھی تقریباً وہی تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا خواب میں. میرے لیے کہتے ہیں کہ مہمان کی خدمت ایک خوش قسمتی تھی, لہذا میں آپ کو کسی اور جگہ ٹھہرانے کے بجائے اپنے گھر لے گیا اور خالی کر کے گھر پیش کر دیا ان کو. اس کے بعد اپنے مسلمان دوستوں کو بلایا اور انہوں نے بتایا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا تو میں سنایا تھا وہ پورا ہو گیا. وہ بزرگ تشریف لے آئے اور میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں میں تو احمدی ہو گیا. اس کے بعد ان کی تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور گاؤں کے اکثر مسلمان